لساني يفقهوا قولي وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو میرے اور آپ کے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین طٰہٰ مزمل مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب جانتے ہیں جو مہینہ 2-4 دن میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. 2-3 جمعے سے آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے کا ہوتا ہے تو رمضان ہی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دعا کی تلقین کا وصیت کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا. 2-4 دن میں ہمارے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اس کی بڑی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کی پوری رحمتیں اور برکتوں سے نوازے. رمضان کی جو عبادتیں ہیں اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو امن شانتی کے ساتھ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے بات یہ سمجھنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے. بعض جگہ پروگرام ہوتے ہیں استقبال رمضان کے عنوان پر کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. کیا رمضان استقبال کے قابل ہے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے شعبان کے مہینے میں اکثر جگہ یہ پروگرام کر کے لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی خصوصاً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسانے کا مہینہ ہے. بندوں کو اللہ کے قریب لانے کا مہینہ ہے. بندوں کو گناہوں سے چھڑا کر بندگی کی طرف لگانے کا مہینہ ہے. بندوں کو اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے محبت اور پیار کرنے کا مہینہ ہے. بے شمار فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے میں جمع فرمایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے رمضان کا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان ہی کے مہینے میں نازل فرمایا. ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے، ایک آفر کا مہینہ ہے، جس میں رمضان میں بندہ 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور صبح سے شام تک روزے میں اپنی حالت گزارتا ہے.
جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ظلم کرنے سے بچتا ہے، ہر برائی سے بچ کر اللہ کی رضا کے لیے سارے اعمال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی خصوصیت رمضان کے مہینے کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بندوں کو اللہ کے قریب لانے والا مہینہ ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے بندیاں اللہ کو راضی کر سکتی ہیں، اللہ سے پیار و محبت کر سکتی ہیں۔ بے شمار فضیلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جمع فرمایا ہے۔ 2-4 دن میں ہمارے سامنے رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، ہماری زندگی سے بے شمار رمضان کے مہینے نکل گئے، بے شمار نکلے۔ اگر کسی کا اس مجلس میں 60 سال ہے تو اس کے 60 میں سے 15 سال نکلو، یہ تو جوانی کا تھا۔ 60 میں سے 15 نکلیں گے تو 45 سال، 45 رمضان دیکھ لیے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ ابھی مقدر میں کتنے رمضان رکھے ہیں، لیکن بات مجھے یہ سمجھانا ہے، بہت ساری رمضانیں ہماری زندگی میں آئی ہیں، چلے بھی گئی ہیں، لیکن ہماری زندگی وہی سیکھی ویسی ہی ہے جو پہلے تھی۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کرو، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی کہ رمضان آنے والا ہے، بڑا سیزن والا مہینہ ہے، بڑا آفر والا مہینہ ہے، جو کچھ لینا ہے اس رمضان کے مہینے میں لے لینا۔ بہت جلد بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک ایک کا 70 ملنے والا ہے۔ رمضان میں ایک فرض نماز پڑھو گے تو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نفل پڑھو گے ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے، 1 روپیہ صدقہ و خیرات کرو گے 70 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہے۔ غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی خصوصیتیں جمع فرمائی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے 15 رمضان گزر گئے، آپ کے 30 رمضان گزر گئے، کسی کے 5-6 رمضان گزر گئے۔ رمضان مسلمانوں کی زندگیوں میں اس لیے آتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو تھوڑا سدھارے، تبدیلی میں زندگی کو لائے۔ ایک بابرکت عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہر برائی سے رک کر ٹریننگ لے کے اگلے جو 11 مہینے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ہم اس 11 مہینے میں پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے رمضان آیا۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ سحری کھا کے فجر کے لیے دوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، بس رمضان میں 30 دن بھی فجر میں حاضر ہو جاؤ، جب رمضان گزر جائے تو ہماری زندگی سے فجر نکل جائے، ہماری زندگی سے نمازیں نکل جائیں، ہماری زندگی سے جھوٹ۔ ایسے عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی یہ ہے، بہت ساری رمضانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس رمضان کو کیسے گزارے، کیا اصولوں کے ساتھ گزارے، کیسے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لے، کیسے بندگی کر کے عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ لیکن بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آج ہمارے لیے ویسے ہی ہو گیا ہے جو دوسرے مہینے ہیں۔
جیسے شعبان کے مہینے میں ہماری مسجدیں، ہمارے مسلمان بھائیاں مسجدوں سے دور ہیں، ایسے ہی رمضان کا ایک ماحول آئے گا کہ شروع میں 7-5 دن نمازوں میں کتاب سے لوگ کھڑے ہوں گے، جب 4-5 دن گزر جائیں گے تو ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات سمجھیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات بھی سمجھا دیتا ہوں، جب رمضان آنے سے پہلے لوگ گھر کی تیاری کرتے ہیں، بعض جگہ ایک رواج ہے کہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے گھر کو پاک کرتے ہیں، گھر کے کپڑے کاج جو بھی ہیں سب کچھ دھو دیتے ہیں، اور گھر کو بہترین پینٹ لگایا جاتا ہے، گھر کو سنوارا جاتا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ یہ گھر کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اعمال سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ دل سنوارنے کا مہینہ ہے، اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا مہینہ ہے، گھر سنوارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ گھر تو ہم ہر دن پاک کرتے ہیں، پاک رکھنا ہے، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کے تحت ہم پاک صاف ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ یہ اعمال کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں نے رمضان کی تیاری کیسے کرے، اس پر اللہ والوں نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ سب قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ابھی 2-4 دن رمضان کے لیے ہے۔ ہم انشاءاللہ ان 5 باتوں پر تھوڑا غور و فکر کر لیں گے، ان 5 باتوں پر اپنی زندگی گزارنے کا کچھ ڈھنگ سلیقہ بنا لیں گے، انشاءاللہ ہمارا پورا رمضان امن، چین، شانتی، سلامتی کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا 5 باتوں کا خیال کر لو رمضان آنے سے پہلے، انشاءاللہ تمہارا رمضان بہترین انداز میں گزرے گا۔ تو اللہ والوں نے فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں گے۔ آج بیٹھے ہیں، پتہ نہیں گزشتہ شعبان یہ وقت مسجدیں بند تھی، اب لوگوں کو پتا ہے مسجدیں بند تھی، مسجدوں کو تالا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے آج یہی شعبان کا مہینہ، یہی رمضان قریب ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہماری مسجدیں کھلی ہیں۔ تو اللہ والوں نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے گزرے ہوئے 1 سال کا انسان جائزہ لے، گزشتہ شعبان سے لے کر اس سال کے شعبان تک میرے کتنے اچھائیاں ہوئی ہیں، کتنی برائیاں ہوئی ہیں، کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں، کتنا اچھا کام 1 سال میں کیا ہوں، کتنا برا کام 1 سال میں کیا ہوں۔ اگر برے کام زیادہ ہیں تو صلاۃ التوبہ ایک نماز ہے، اس کی نیت کر کے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھے اور اللہ سے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے فریاد کرے، اے اللہ میرا 1 سال بڑے ظلم اور ستم سے گیا ہے، میں نے 1 سال بڑے گناہیں کی ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ 3-4 دن میں رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی تلافی کر کے ایک پاک صاف انسان بن کے رمضان میں داخل ہوگی۔ اس کا محاسبہ کریں گے نا، ضروری ہے، محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 سال کے محاسبے میں اگر کسی پر ظلم کیے ہیں، جاؤ اس کے چوکٹ پہ معافی تلافی کر لو، ہاتھ مل لو، گلے لگا لو، معاف کر لے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا میرے روزے قبول نہیں، میری
میری نمازیں قبول نہیں، میری عبادتیں قبول نہیں، معاف کر لے، رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں یہ رمضان میری زندگی ہے، اگلے رمضان ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ محاسبہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی 2-4 دن باقی ہے، محاسبہ کریں، تھوڑی دیر گرہمان میں جھانک کر دیکھیں۔ بڑا افسوس ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہم سب کہنا پڑتا ہے، میں بھی اس میں گرفت ہوں، ہم کوسوں دور ہیں۔ اللہ معاف کرے، معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا چادر بڑا وسیع ہے۔ جتنا بھی بڑا پاپی ہو، جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جاؤ اس کی رحمت کو تھام لو، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ بتا کر بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں یہ اللہ کا نافرمان شخص تھا، پوری زندگی یا صنم ایک بت کا نام تھا، یا صنم ایک بت کا نام تھا، 24 گھنٹہ اپنی زبان سے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم پکارتے ہوئے بہت لمبی زندگی گزار دی۔ ایک مرتبہ بھول کے یا سمجھ اس کے زبان سے نکل گیا، فوراً اللہ اس بندے سے کہتا ہے لبیک، بتا بندے حاضر ہوں۔ فرشتے گھبرا گئے، اے اللہ بہت بڑی زندگی یا صنم بت کی پوجا میں زندگی گزارا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھول کر یا سمجھ نکل گیا تو لبیک کہہ کر حاضر ہونے والا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پوری زندگی یہ بے بنیاد چیز کو پکارتا تھا، وہ اس کی جواب نہیں ملتی تھی، جب بندہ مجھے پکارا کیا میں خدا اس کے سامنے حاضر نہ ہوں؟ تو عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے 1 سال کی زندگی کا محاسبہ کریں گے۔ اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو تو اللہ سے معافی چاہیں گے، اگر کسی پر ظلم کیے ہیں جاؤ ہاتھ تھام لو، معافی مانگ لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خصوصاً میرے نوجوانوں سے، شادی شدہ افراد سے بات کہتا ہوں، بہت ماں باپ لڑکے کے شادی کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، اکثر گھروں میں ہوتا ہے ایسا، جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، ورنہ روزے پینڈنگ، تمہاری نمازیں پینڈنگ، تمہارے صدقہ خیرات پینڈنگ، قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب کو یہ بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی تلافی کر لو۔ رمضان آنے سے پہلے جو 1 سال ہمارا گزر گیا ہے، وہ 1 سال کا ہم محاسبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات اللہ والوں نے فرمایا ہے موت اور قیامت کا استحضار کریں گے۔ ابھی رمضان نہیں آیا ہے، میں رمضان کی تیاری کیسے کرنا ان باتوں سے سمجھا رہا ہوں۔ پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے، کیسا گزارا، اب کیسا گزارنا ہے مجھے۔ دوسری بات موت اور آخرت کا استحضار کریں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو، مرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے، مرنا ہے۔ اچھے بہادر رستم دنیا میں آئے، بہت بڑے مالدار تھے، آئے دنیا میں، سینہ تان کر زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ وقت ان کے لیے بھی یہ آیا کہ ان کے گھر کے سامنے ان کا جنازہ موجود تھا۔ کسی کو کوئی مائکلال دنیا میں موت کا انکار کرنے والا نہیں ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، چاہے جتنے بھی مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، موت آ کے دستک دے گی۔ قانون سے بچ کر زندگی گزار سکتے ہو، اللہ کے قانون سے بچ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا موت اور قیامت کا
اعلان کریں گے ایک دن مجھے مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, ہاتھ باندھنا ہے. اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے میری بندی 60-70 سال کی زندگی تجھے میں نے دے کر دنیا میں بھیجا تھا, بتا میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کیا جواب دو گے؟ بینک بیلنس جمانے والوں کیا جواب دو گے؟ 1 سے 2 3 4 4 آفتر باندھنے والوں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ مقدر کی روزی کو لکھ دیا ہے, صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ مقدر کی روزی کے لیے انسان 60-70 سال کی زندگی اس کے پیچھے کھپا دیتا ہے. نہ دنیا ہے, نہ اللہ ہے, نہ اللہ کا رسول ہے, سب کچھ بھول جاتے ہیں. کیا کریں گے؟ موت کا استحضار کریں گے نا انشاءاللہ. ہر ایک کو مرنا ہے, یہ بات دل میں بٹھا لو. قرآن علل اعلان کہہ دیا, ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قیامت میں کھڑا ہونا ہے. تم سوچو گے اتنے لوگ ہوں گے اللہ ہر ایک کو حساب لے گا؟ ہاں, ہر ایک سے حساب ہوگا. تو عزیزان گرامی, رمضان آنے والا ہے, اس کا تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں, کیا اعمال دکھاؤں, کیا اعمال دکھاؤں؟ اعمال دکھانا ہے نا, اللہ کے سامنے اعمال دکھانا ہے. پوری زندگی کا بائیوڈیٹا اللہ کے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا, اللہ پوچھیں گے کیا تو نے کام کیا؟ جیسے دنیا میں ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں میں کیسا, خود کیا ہوگا, لیکن دنیا والوں کے لیے ایک ڈرامہ مچا کے بولے گا میں نے یہ کیا. جیسے آج جو ہو رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں دوسرے کمتر لوگوں کے اوپر وہ الزام ڈال دیتے ہیں, اسے مظلوم بنا دیتے ہیں. اسی طرح کل قیامت میں اللہ کے بارگاہ میں ہوگا اللہ میں کیا تو اللہ ڈسپلے دکھائے گا. کیا دکھائیں گے؟ ڈسپلے دکھائیں گے. کیا تاریخ کو کیا, کون سا دن کیا, کس مہینے میں کیا, کس جوانی میں کیا, تیری عمر کیا تھی, کتنا ٹائم تھا, کتنا سیکنڈ گزر گیا تھا. پوری زندگی ہمارے سامنے پیش ہو. بہرخیر بات یہ کہ 5 رمضان آنے سے پہلے 5 چیزوں کی تیاری کر لیں گے. انشاءاللہ ہمارا رمضان امن, شانتی, سکون کے ساتھ گزریں گے. ایک چیز کیا ہے کہ پورے سال کا محاسبہ کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ موت اور قیامت کا احتضار کریں گے. تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں گے. تو تیسری چیز اللہ والوں نے فرمایا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو بھی باتیں ہیں وہ معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کہ رمضان آنے والا ہے, روزہ ہے, تراویح ہے, صدقہ خیرات ہے, زکات ہے, اس کے مسائل کون معلوم کرنے والے ہیں؟ کون معلوم کرے گا؟ روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا, روزے میں کیا کیا چیزیں ہیں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں, کتنے مسائل ہیں. لاپرواہی ہم نہ گئی کو حضرت خالی مولوی صاحب یاد کر رکھے تو اچھا ہے. رمضان خالی مولوی صاحب کے واسطے نہیں ہے, قیامت تک آنے والے ہر بندے بندی کے لیے رمضان ہے. رمضان کے روزے ہیں. اللہ والوں نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی جو بھی فضیلت ہے قرآن و حدیث میں اسے معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے دنیا کے حساب سے یہ بزنس کرنے کا ہم جب پلاننگ کرتے ہیں نا, 1 سے 2 نہیں 1 سے 10 دن
کتنے جنے کو ایک شدت سے با ایسا کر لوں کیسا تو بولتا ایک جنا بولتا کربا شروع کر اللہ کا نام لے لو اور ایک جنا بولتا نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب میں چلتا کہ نہیں معلوم نہیں ذرا سوچ سمجھ کو چلے ہاں اور ایک جنا نہیں جاتا بھئی اتنا ڈالوں ہوتا کا بزنس جیسے ہم ایک تجارت ایک بزنس کے لیے اپنا دماغ چلاتے ہیں اسی طرح رمضان کے فضائل قرآن و حدیث سے جو بھی مسئلے نکلے ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے لاپرواہی کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت نماز کن چیزوں سے ٹوٹی جاتی ہے نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں کتنی شرائط ہیں کتنے واجبات ہیں کھلاڑی کیا جواب دو گے اللہ پورا دماغ کیا دنیا کے لیے لگاؤ گے پورا جسم پورا ہنر دنیا کے لیے لگاؤ گے آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا تو اللہ والوں نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے انسان رمضان کی فضیلت قرآن و حدیث سے جو بھی ثابت ہے اپنے قریبی علماء کے پاس جائیں گے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے ادباً ہاتھ جوڑیں گے اور پوچھیں گے حضرت میرے پاس اتنا مال ہے اتنے زیورات ہیں اتنے دکان ہیں اتنا بلڈنگ ہے اتنا بینک بیلنس ہے بتاؤ حضرت تھوڑا حساب کر کے بتاؤ پورے کا رقم کتنا نکلے گا میں ان زکات کے پیسوں کو کسے دوں حضرت مجھے شوگر ہے بی پی ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے بتاؤ میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں یہ سوال علماء سے جا کے کرنا ہے جو اپنے قریبی علماء ہیں جو اپنے چاہنے والے علماء ہیں بیٹھو مجلس میں پوچھو شرم کی بات نہیں ہے دوسرے جس چیز میں شرم کرنا ہے انسان اس میں شرم نہیں کر رہا جس چیز میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں شرم میں کیسا اتنا بڑا آدمی نہ بنے کہ جس میں میرا نام ہے نا کیسا ان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا کیسا بیٹھنے ہوتا نہیں ہماری عقلیں کمزور ہو جائیں گی ہم بوڑھے ہو جائیں گے دفن ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن قرآن و حدیث کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں قیامت تک باقی رہنے والے ہیں اسی لیے انگریزوں کا جب ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا جب ہمارے بڑوں نے ایک پروگرام کیا تو ایک بڑا انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب تک مسلمانوں کو اپنے علماء سے نہیں کاٹیں گے جب تک کہ مسلمان کو ہم ذلیل نہیں کر سکتے اس نے جو پلاننگ کیا نا آج امت علماء سے کٹی ہوئی ہے جاؤ اپنے معتبر علماء کے پاس جا کے بیٹھ کے نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں رمضان کی فضیلت کے مسائل ہیں تراویح کے مسائل ہیں پوچھ کے معلوم کر کے انشاءاللہ رمضان کو ایک مکمل پابندی کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ کریں گے نا ہر ایک کریں گے کوئی مائے کلام یہ نہیں کہہ سکتا حضرت مجھے سب کچھ معلوم مجھے بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں سب بھی جانتا ہوں جو سب جاننے کا جو بات کہتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے شیطان بھی ایک بولا اللہ سے کیا اللہ میں آدم کے سامنے سجدہ کرنا سو آدم مٹی سے بنایا سو مجھے انگر سے بنایا سو مٹی کی خاصیت نیچے جانا آگ کی خاصیت اوپر جانا میں آگ سے بنایا ہوا مٹی کے سامنے سجدہ کروں حجت نیست و نابود مردود بنا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا ابھی نہیں آتا آیا تو بھی نہیں آتا بولنے والا اللہ دیتا سہولت تو ہر چیز ہم سیکھیں گے نا انشاءاللہ نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں رمضان کی فضیلت کے بارے میں اپنے علماء اکرام سے جائیں گے جانیں گے جانیں گے دوسری چیز 4ویں چیز اللہ والوں نے فرمایا اپنی ذات میں تبدیلی کا سچا کا ارادہ کرنا کیا رمضان آنے سے پہلے بیٹھ کے سوچے میری زندگی اتنی بے حرمتی اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا ہوں اب انشاءاللہ آنے والی زندگی ایک سچی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اپنی ذات میں
تبدیلی کا ارادہ کرنا. جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا. اذان ہوئی. جب تک ہم غور کرو جملہ, جب اذان ہوئی, جب تک ہم گھر سے دکان سے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کرتے, جب تک تم کو نماز پڑھنے کے ارادہ نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں. جب بندہ میرے طرف یہ قدم چل کے آتا ہے, میں اس کی قدم دو قدم چل کے جاتا ہوں. جب بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. ہمیں جب تک اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے, جب تک ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. تو بیٹھے اپنی زندگی کا جائزہ لے. اتنی بڑی زندگی, 60-70 سال, 50 سال, 25-20 سال کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوں. اے اللہ, آج میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ میری زندگی میں تبدیلی لاؤں گا. میری زندگی میں کون سا ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے تو ناراض ہو جائے, جس سے تیرا حبیب ناراض ہو جائے. کب کریں گے نا. اپنی زندگی میں تبدیلی کا ارادہ کرو. تبدیل کرو جی زندگی. کیا ہے بڑے اکبر بادشاہ, پرانے نام سنے ہوں گے, ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ ہے. آج تھوڑا وعدہ مل جائے نا, آج انسان مچل رہے ہیں دنیا میں وعدوں کے لیے, سیٹ کے لیے آج انسان مچل رہا ہے. اکبر بادشاہ جس نے ہندوستان کے اندر حکومت کی, جب اس کا موت کا وقت قریب آیا, وزیروں کو جمع کیا, وصیت کی. کیا وصیت کی؟ ہندوستان کی کہانی کا ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے اپنے وزیروں سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھنا. وزیروں نے پوچھا, اے بادشاہ, اتنے بڑے بادشاہ آپ کا ہاتھ ہم کیوں رکھے؟ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اتنا بڑا اکبر بادشاہ جب مر کے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں. دونوں ہاتھ خالی ہے. کیا لے کے گیا؟ آیا ماں کے پیٹ سلنگا. جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ہموں کی بھی چھوڑتے, واش بھی نہیں چھوڑتے. جائیداد بینک بیلنس تو چھوڑو, وہاں تک کٹ ہوگا, کیا بھی چھوڑتے نہیں. 2,500 کا کفن کا کپڑا لپٹو, اتر مارو, قبر میں دفناؤ. یہ ایکتا کی زندگی, حقیقت زندگی کا ایکتا سمجھ لو بس. تو عزیزان گرامی, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے. تو چارہویں چیز کا فرمایا اللہ والوں نے, اپنی ذات میں تبدیلی کا سچا پکا ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ. تو بولو, کرو ارادہ, زندگی کو تبدیل کر کے دیکھو. جو دنیا میں شہرت کے لیے پھرے گا اللہ ذلیل کرے گا, جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے پھرے گا اللہ اسے شہرت دیں گے. اللہ کی طرف سے جو عزت ملتی نا, وہ ایک عجیب اس میں مزہ. لوگوں سے عزت لیتی نہیں. آج میرا برتھ ڈے ہے بھائی, ڈالو ایک سیٹ, کیا پٹاخے, ہلو کیک لاؤ, ہلو ہار لاؤ, ڈالو ہار, پھوڑو پٹاخے. اے انسان, اپنی شہرت کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کل قیامت کے دن؟ نہیں, اللہ کی طرف سے جو عزت ملتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت ملنے والی ہے. تو 4 باتیں ہوئی. 5ویں بات اللہ والوں نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے ایک نظام الاوقات بنائیں. نظام الاوقات, اوقات
کو ہم کیسے گزارے، کیونکہ رمضان کا یہ 30 دن بڑا برکت رحمت والا مہینہ ہے۔ آنے سے پہلے ایک کاپی اٹھاؤ، ایک قلم اٹھاؤ اور لکھو، ہم صبح 4 بجے اٹھیں گے، اپنے گھر کے مستورات کو اٹھائیں گے اور ہم سحری کھانے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سحری کھائیں گے، پھر فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں گے یا مسجد میں آ کے پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اشراق تک گھر میں یا مسجد میں بیٹھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، پھر اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ظہر کی پابندی کریں گے، ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ خصوصاً ایک بات کہتا ہوں، رمضان آنے سے پہلے جو تجارت کر رہے ہیں، جو دکان رکھے ہیں، اپنے دکانوں میں جو کام کرنے والے ہیں، ان کو رمضان کے مہینے میں مہلت دینا ایک ثواب ہے۔ اپنے غلاموں کو تھوڑی دیر آرام کے لیے وقت دے دو۔ اگر کوئی مسلمان ہمارے دکان میں کام کر رہا ہے تو ظہر نماز پڑھنے کے بعد 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ چھوڑ دو، اسے آرام کرنے دو۔ رمضان کا مہینہ ایک 1000-2000 ملا کے دے دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک نظام الاوقات بنائیں گے نا، جو 11 مہینے گزرے، فجر کی اذان، بستر اوڑھ کے سوئے، ایسا نہیں۔ اور ایک مسئلہ بول دیتا ہوں، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، پوچھے ہمیں کہیں کو روزہ نہیں رکھتے تو ان کا جواب ہے، حضرت روزہ رکھے تو نماز پڑھنا، نماز نہیں پڑھے تو روزہ رکھو کیا فائدہ؟ یہ بیکار سوال ہے، کیونکہ روزہ یہ الگ مستقل فرض ہے، نماز یہ الگ مستقل فرض ہے۔ یہ دونوں کو ملا کے بات نہ کرو، دونوں کو ملا کے بات نہ کرو۔ روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ نماز پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو بعض لوگ جو معذور ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے، میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ لوگ روزے کا کفارہ ادا کرے۔ میں اگلے جمعہ انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ جو معذور ہیں، معذور شریعت کی نظر میں معذور وہ ہے جو کام نہیں کر سکتا، جو کام نہیں کر سکتا۔ نماز کے لیے معذور کون ہے؟ جو گھر سے مسجد کو نہیں آ سکتا، وہ معذور ہے۔ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا جو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، ایسے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن روزے کا کفارہ دیں گے اور 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ نماز کا الگ مسئلہ ہے، روزے کا الگ مسئلہ ہے، یہ دونوں کو ملا کے بات نہ کریں۔ اور ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہہ دیتا ہوں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دل کی نماز، کہیں دل کا بھی روزہ نہ رکھ لیں، کیا کہیں دل کا بھی روزہ نہ رکھ لیں؟ معاف کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ نماز دل کی ہے، بعض لوگ خاموش ہیں۔ میں نے بعض لوگوں سے سوال کیا، کیا بھائی نماز آپ کو نہیں؟ حضرت ہمیں دل کی نماز پڑھ لیتی، ہمارا نماز ایک جنہیں معاف کراتی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں نماز معاف کرائے یا نہ کرائے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن روزہ بھی دل کا نہ رکھو۔ عجیب لوگ ہیں، اس لیے بول رہا ہوں، اپنے معتبر علماء کے پاس جا کے بیٹھ کے نماز کے، روزے کے مسئلے مسائل سیکھنا، سمجھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو 5 چیز اللہ والوں نے فرمایا کہ اپنے اوقات کا نظام بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے گھر کے مستورات کو بھی تہجد کی نماز پڑھائیں گے، بیٹی کو پڑھائیں گے، بیوی کو پڑھائیں گے، خود تم تہجد کی نماز مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں مصلی بچھا
نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ کیا میرا عمل تجھے پسند نہیں ہے؟ یہ عمل تجھے پسند نہیں ہے؟ میری بیوی میری سہیلی کے لیے پکا رہی ہے، میرے معصوم بچے میرے بازو کھٹ کے 4 بجے رات تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، کیا تو میری مغفرت نہیں کرے گا؟ ہے اتنا بڑا ظالم تو نہیں ہے ہمارا خدا، رحم کرنے والا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے 5 چیزیں بتائی جو آخری میں لوگ آئے، وہ آخری میں نوٹ کر لے، بات ختم کر دیتا ہوں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ پہلی بات یہ ہے 1 سال جو گزرا ہے اس کا محاسبہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے موت اور قیامت کا استحضار کریں گے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائے رمضان آنے سے پہلے اپنے معتبر علماء کے پاس جاؤ، رمضان کے تراویح کے مسئلے مسائل معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ 4ویں بات اللہ والوں نے فرمایا اپنی ذات میں تبدیلی کا ارادہ رمضان آنے سے پہلے کر لو۔ 5ویں بات اللہ والوں نے فرمایا رمضان سے پہلے ایک نظام الاوقات بناؤ، ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ رمضان کے متعلق آپ کے سامنے آئے گی۔ میں چند نوجوانوں سے جو ابھی آ رہے نماز کو ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، شیطان تو رمضان کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہمارا بھائی ہے، 2 ہمارے دشمن، نوٹ کرو، رمضان کا چاند نظر آ جائے تو شیطان کو قید بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں نماز چھوڑنی۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ اس نے میں شیطان کی بات مان کے نماز کو نہیں آیا، اس کی بات مان کے میں نے شراب پی، تو شیطان خود اللہ کے سامنے کہے گا ارے نادان، کب تو بھی نماز کے واسطے اٹھا، میں تیرے ہاتھ پر ان کو بٹھایا، کہاں بٹھایا؟ شراب کے دکان کو تو گیا سو، جوا کھیلا سو تو، حرام کاری کریا سو تو، میں کہاں تجھے غلط ہو گیا؟ شیطان کا قیامت میں بولتا رہتا ہے، تو شیطان تو بند ہو جائیں گے، چاند نظر آ جائے گا، تو ایک نفس ہے، کیا ہے؟ نفس 11 مہینے شیطان سے ٹریننگ لے لیا، 11 مہینے ٹریننگ لیا اس کو کہ تو رمضان کا 1 مہینہ نفس دباتا ہے، نفس دباتا ہے، دبانوں کو کوئی دبائے، دبنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کی آواز سنائی دے تو فوراً مسجد کی طرف نکل کے آ جائیں گے، 10 گراہک کھڑے ہیں، شرط ڈالو اور اس گراہک سے کہو رمضان کا مہینہ ہے، نماز ہماری عبادت ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، کریں گے نا ایسا کام انشاءاللہ۔ یہ 5 کاموں پر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں کرے